إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى۔ محترم حاضرین، الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم لوگوں نے کتاب التوحید کے 8 باب مکمل کر لیے، اور اب آپ کے سامنے کتاب التوحید کا 9واں باب شروع ہونے جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے درخت، پتھر اور دیگر چیزوں سے تبرک حاصل کرنے کا بیان۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر جن چیزوں کی وضاحت کر رہے ہیں ان میں برکت کا معنی کیا ہے اور تبرک کے اقسام کیا ہیں، کون سے جائز تبرک ہیں اور اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اور کن تبرک سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح آثار صالحین سے تبرک حاصل کرنے کا کیا حکم ہے، ان کی نشانیاں، ان کے کپڑے اور ان کے جوتے، آثار صالحین جو ہوتے ہیں ان کی نشانیاں جو ہوتی ہیں ان سے تبرک حاصل کرنے کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کا کیا حکم ہے۔ اللہ کے نبی کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کے نبی کے بال، اللہ کے نبی کے کپڑے، آپ کے جوتے، ان تمام چیزوں سے تبرک حاصل کرنا کیسا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کے درس میں اس باب میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ محترم حاضرین، اس باب کو منعقد کرنے کے 2 اہم مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اس باب کے اندر مؤلف رحمہ اللہ نے پچھلے تمام چیزوں کی وضاحت کرنے کے بعد ایک خاص قسم کا شرک اس کے اندر بیان کر رہے ہیں، اور وہ شرک کیا ہے؟ بہت سارے مسلمان درختوں سے اور پتھروں سے اور بہت ساری جگہوں سے، بہت سارے مقامات سے اور قبروں سے برکت کو حاصل کرتے ہیں، اور ان سے حصول برکت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو کہ سراسر شرکیہ عقیدہ ہے۔ اس باب میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اور اسی طرح دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ برکت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ادنا سی بھی برکت دینے کی طاقت نہیں رکھتی۔ نہ کوئی فرشتہ برکت دے سکتا ہے، نہ کوئی رسول برکت دے سکتا ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پتھر اور نہ کوئی درخت، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کسی کو برکت عطا نہیں کر سکتے۔ برکت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت بھی ہے، اور برکت دینے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ محترم حاضرین، برکت کس کو کہا جاتا ہے؟ کثرت، زیادتی اور بڑھوتری ہونا، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز میں جب اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، تو اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ اہل علم نے تبرک کی مختلف اعتبار سے مختلف اقسام ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے جس کو برکت شرعیہ کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم برکت دنیاویہ۔ برکت شرعیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسی برکت جس کا تعلق شرعی برکت سے ہوتا ہے، یعنی اس سے آخرت کا فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے سے
1,00,000 نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے سے 1,000 نمازوں کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات کوئی آدمی رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ برکت شرعیہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اخروی برکت آدمی کو حاصل ہوتی۔ اور دنیاوی برکت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل کر دے اور اس کے بعد فصلیں اگتی ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ جو ہے دنیاوی برکت اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات برکت کی ایک اعتبار سے 2 قسمیں یہ بھی ہیں، برکت ذاتیہ اور اسی طرح برکت العمل، کسی کی ذات سے برکت اور عمل سے برکت۔ برکت ذاتیہ کیا ہے؟ یعنی ایسی برکت جس کا تعلق کسی کی ذات سے ہو۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر اور آپ کے کپڑے، حتیٰ کہ آپ کا پسینہ بھی مبارک تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے نبی کی ذات سے باقاعدہ، اللہ کے نبی کی شخصیت سے اور آپ کے ہاتھ، آپ کے وضو کے قطرات، ان تمام چیزوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کو ذاتی برکت کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات برکت العمل کس کو کہا جاتا ہے؟ عمل کی برکت، یعنی وہ برکت جو اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ مثلا مسلمان شخص مبارک ہوتا ہے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایک مسلمان جو ہے بابرکت ہوتا ہے، لیکن اس کی فی نفسی ذات میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے نیک عمل کی وجہ سے وہ مبارک ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اس نے اقرار کیا اور وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اور اسی طرح دینی علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، یعنی اس کے عمل کی وجہ سے آدمی بابرکت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلا ایک ہے برکت ذاتیہ، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ذات بھی برکت تھے، اور اسی طرح عمل کی برکت، ایک مسلمان جو نیک عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ بابرکت ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، برکت کی اور 2 قسمیں، ایک ہے مشروع تبرک اور ایک ممنوع تبرک۔ مشروع تبرک کا مطلب جائز تبرک، جو اسلام کے نزدیک جائز ہیں، لیکن اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں۔ جب تک یہ اصول اور ضوابط نہ پائے جائیں آدمی برکت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ 4 اصول ہیں، جو آدمی ان 4 اصولوں کو یاد رکھتا ہے ممکن ہے کہ وہ شرک میں مبتلا نہ ہو۔ اگر ان 4 اصولوں کو چھوڑ کر برکت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے ممکن ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائے۔ محترم حاضرین، آئیے سب سے پہلا ضابطہ کیا ہے، اصول کیا ہے برکت کو حاصل کرنے کا؟ کسی بھی چیز کے برکت ہونے کی دلیل موجود ہو۔ سب سے پہلے برکت کی دلیل، آپ جو ہے کسی وقت کو بابرکت سمجھ رہے ہیں، یا کسی جگہ کو، یا کسی مقام کو، یا کسی چیز کو، اسی طرح کسی ذات کو آپ بابرکت سمجھ رہے ہیں، سب سے پہلے اس کی دلیل ہونا چاہیے۔ جب تک دلیل موجود نہ ہو آپ اس کو بابرکت نہیں سمجھ سکتے۔ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ اور اسی طرح مدینہ منورہ، یہ مبارک جگہیں، کیوں؟ باقاعدہ اس کی دلیل موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ مساجد، یہ بابرکت جگہیں، اس لیے کہ اس کی دلیل موجود ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات ماہ رمضان مبارک جو ہے یہ باقاعدہ مبارک مہینہ ہے اور باقاعدہ اس کی دلیل موجود ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات ذی الحجہ کے 10 دن یہ بڑے مبارک ایام ہیں اور باقاعدہ اس کی دلیل موجود ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بابرکت ہے اور باقاعدہ اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ اور اسی طرح کعبۃ اللہ مبارک ہے اور باقاعدہ اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ کسی کو بابرکت سمجھنا چاہتے ہیں، اس سے تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے۔ قرآن اور حدیث سے آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے، اور بغیر دلیل کے آپ کسی کو بابرکت نہیں سمجھ سکتے۔ اور اسی طرح سے حضرات اگر دلیل نہ ہو تو کیا کریں؟ کوئی آدمی آپ کو آ کر یہ کہے کہ دلی شہر جو ہے مبارک ہے، آپ کہیں گے کہ آپ قرآن اور حدیث سے پیش کرو۔
اگر وہ دلیل نہ پیش کرے تو دلی شہر جو ہے مبارک نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے حضرات کوئی آدمی آ کر وقت کے تعلق سے کہے کہ ربیع الاول کا مہینہ بابرکت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ قرآن اور حدیث سے آپ دلیل پیش کریں، اس لیے کہ اس کی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ربیع الاول کے مہینے کے بابرکت ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب تک دلیل نہ ہو تو آپ اس کو مبارک نہیں سمجھ سکتے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی آ کر کہے کہ کافر شخص بھی مبارک ہو سکتا ہے تو آپ اس سے دلیل مانگیں گے۔ اگر دلیل نہ ہو تو کافر کو آپ مبارک نہیں سمجھ سکتے اور وہ مبارک ہو نہیں سکتا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ مبارک ہونے کے لیے، تبرک حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے دلیل ہونا چاہیے۔ دلیل نہ ہو تو آپ جو ہے اس کو بابرکت نہیں سمجھ سکتے۔ محترم حاضرین، آپ جو ہے دوسری چیز، دوسرا ضابطہ تبرک پر دلیل جو ہے موجود ہو، وہ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ نے سنا کہ مکہ مکرمہ بابرکت ہے، اور اسی طرح مدینہ منورہ یہ بھی بابرکت ہے، لیکن اس بات کی بھی دلیل ہونا چاہیے کہ کیا ہم اس سے برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک چیز بابرکت ہے، لیکن اس بات کی بھی دلیل چاہیے کہ کیا ہم اس مبارک چیز سے برکت کو حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں، ہمیں اس بات کی بھی دلیل ہونا چاہیے۔ ایک آدمی آ کر یہ کہے کہ فلاں آدمی مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے۔ یوں سمجھیے کوئی آ کر کہے کہ فلاں بابا، فلاں پیر یا فلاں بزرگ یا کوئی نیک آدمی آ کر کہے کہ میں ان سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے پیروں کو چوم کر یا ان کے ہاتھوں کو چوم کر یا ان کا طواف کر کے یا ان پر جو ہے پھول چڑھا کے ان تمام چیزوں سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی دلیل نہیں۔ ایک آدمی، ایک مسلمان مبارک ہو سکتا ہے، لیکن مبارک ہونے کے باوجود آپ اس کے ہاتھوں سے، اس کے پیروں سے یا اس کی قبر سے برکت حاصل کریں، جب تک دلیل نہ ہو آدمی برکت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دوسرا ضابطہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں چیز مبارک ہے، لیکن اس سے برکت حاصل کرنے کی بھی آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے۔ جب تک دلیل نہ ہو آپ اس سے برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے۔ یہ کون سے نام؟ لات، عزا، منات، یہ سب جو ہے تم لوگوں نے، تمہارے باپ دادا نے ان ناموں کو رکھ لیا۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے تعلق سے کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ کفار مکہ لات کو، منات کو، عزا کو باقاعدہ بابرکت سمجھا کرتے تھے اور ان سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ تم لوگ اس لات سے، منات سے، عزا سے جو برکت حاصل کر رہے ہو یہ تمہاری منمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے کسی دلیل کو نازل نہیں کیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ آپ کسی سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب تک آپ کے پاس قرآن اور حدیث سے دلیل نہ ہو تو آپ اس سے برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو محترم حاضرین، اس سے کیا پتا چلا؟ اس آیت کریمہ سے پتا چلتا ہے یہ سب بت ان کے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معبودان باطلہ سے برکت نازل کرنے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اور اسی طرح سے حضرات تیسرا ضابطہ کیا ہے؟ تیسرا ضابطہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق برکت حاصل کرنا ضروری ہے۔ یعنی آپ کسی سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسا شریعت نے آپ کو برکت حاصل کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے ویسے آپ برکت حاصل کریں گے۔ من چاہی آپ برکت حاصل کرنے کی من چاہے طریقے سے آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یاد رکھ لیں ایسا عمل بدعت شمار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کو رد کر دے گا۔ مثال کے طور پر کعبۃ اللہ مبارک ہے یا نہیں؟ باقاعدہ بالکل مبارک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح کعبۃ اللہ سے کیسے برکت حاصل کرنا ہے؟ کعبۃ اللہ سے اسلامی شریعت کے مطابق برکت حاصل کرنا ہے۔ اور اسلامی تعلیمات یہ بتاتی ہیں
کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے سے اخروی آخرت کی برکت حاصل ہوتی، یعنی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، رب کریم کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہے کعبۃ اللہ تو بابرکت ہے، میں کیا کروں گا، کعبۃ اللہ کا ایک دھاگا نکال کر یا کعبۃ اللہ کا کپڑا لے کر میں اپنے شہر لے جاؤں گا، اپنے گھر میں رکھوں گا، اس کپڑے کی وجہ سے برکت آئے گی، تو یاد رکھ لیں یہ سراسر بدعت ہے، یہ سراسر بدعت ہے۔ لیکن کعبۃ اللہ بابرکت ہے، اور اس کے برکت کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی قرآن حدیث کے اندر موجود ہے۔ جیسا آپ کو بتایا گیا ویسے آپ کو برکت حاصل کریں گے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات، حجر اسود یہ مبارک پتھر ہے، اور اس سے برکت حاصل کرنے کی اجازت بھی قرآن اور سنت میں ملتی ہے، اور اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ بھی قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ وہ یہ کہ ایک شخص حجر اسود کو گناہوں کی معافی کی نیت سے بوسہ دے، اس سے اخروی برکت حاصل کرے، اس لیے کہ حجر اسود کا بوسہ لینے سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور بوسہ لینے والے کے حق میں قیامت کے دن وہ پتھر گواہی دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے کیا پتا چلا کہ حجر اسود جو مبارک ہے اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ قرآن اور سنت نے آپ کو سکھایا ہے، شریعت نے آپ کو سکھایا ہے کہ حجر اسود سے کیسے برکت حاصل کرنا ہے۔ لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں گا اور یہ عقیدہ رکھوں گا کہ اس حجر اسود کو بوسہ دینے کی وجہ سے میری بیماریاں دور ہو جائیں گی، مجھے شفا ملے گی، تو آپ یاد رکھیں یہ سراسر بدعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، مثال کے طور پر مسجد نبوی یہ مبارک مسجد ہے، اور اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور وہ کیا طریقہ ہے؟ وہاں آدمی ایک نماز پڑھے گا تو 1000 نمازوں کا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ تو یہ برکت حاصل کرنے کا طریقہ مسجد نبوی سے، مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھیں گے تو 1000 نمازوں کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن کوئی آدمی مسجد نبوی کو جا کر اس کی دیواروں کو چھو کر، اور اسی طرح وہاں کے فرش کو چھو کر، اور اسی طرح وہاں کے چھت کو چھو کر، اور وہاں کی مٹی کو چھو کر یہ سمجھے کہ اس سے برکت حاصل ہونے والی ہے، یہ سراسر بدعت ہے۔ اسلام آپ کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، اور آپ کو برکت ذرہ برابر حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلیل ثابت آتی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہماری شریعت کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا، آپ جس چیز سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں باقاعدہ اس کا طریقہ قرآن اور سنت میں موجود ہونا چاہیے۔ محترم حاضرین، آخری اور چوتھا اصول کیا ہے؟ اس بات کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ برکت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ برکت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو برکت دے نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی آپ کو برکت دے نہیں سکتی، بلکہ یہ تمام چیزیں جتنی آپ سنی ہیں یہ تمام جو ہیں برکت کا ذریعہ ہیں، حصول برکت کا ذریعہ ہیں، لیکن برکت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات، اور اسی طرح سے بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو محترم حاضرین، اس بات کا ہمیں مضبوط ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ برکت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جتنے ذرائع آپ سے کہے گئے وہ تمام کی تمام چیزیں اسباب ہیں، ذریعہ ہیں، لیکن برکت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ تو 4 اصول معلوم ہوئے، 4 ضابطے معلوم ہوئے۔ ایک ہے مبارک ہونے کے لیے دلیل ہونا چاہیے، اور دوسرا آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں چیز مبارک ہے اور اس سے برکت حاصل کرنے کا حکم شریعت نے آپ کو دیا ہے، تبھی آپ برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز، برکت حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھلایا ہے ویسے آپ جو ہے برکت حاصل کریں گے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز، برکت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو محترم حاضرین،
جو آدمی ان اصولوں کو اور ان ضابطوں کو یاد رکھتا ہے ممکن ہے وہ شرک سے اپنے آپ کو بچا لے اور محفوظ رکھ لے، لیکن کوئی آدمی ان ضابطوں کو نہیں جانتا، ممکن ہے کہ برکت کے ذریعے سے، برکت کے حصول کے ذریعے سے آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اور اسی طرح سے حضرات، وہ طریقہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، برکت کے حاصل کرنے کے وہ طریقے جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، تین حالتیں ہیں، آپ ان تین حالتوں کو یاد رکھیں۔ سب سے پہلے تین حالتوں میں شرک اکبر کیا ہے جس کا آدمی مرتکب ہوتا ہے اور دار اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ شرک اکبر کی پہلی حالت، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے برکت طلب کرے، اللہ کے نبی سے برکت طلب کرے، اور اسی طرح سے اولیاء سے، بزرگوں سے، صالحین سے برکت طلب کرے، اس لیے کہ برکت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے، اولیاء سے، انبیاء سے، صالحین سے، فرشتوں سے، ولیوں سے برکت طلب کرے تو آپ یاد رکھیں یہ سراسر شرک اکبر ہے۔ اور اسی طرح دوسری حالت کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی، کوئی شخص کسی چیز یا کسی جگہ یا کسی مقام یا کسی وقت کو بابرکت سمجھے اور یہ سمجھے کہ باقاعدہ بذات خود وہ وقت، وہ مقام اور وہ جگہ برکت دینے والی ہے، تو یہ بھی شرک اکبر ہے۔ مثال کے طور پر آدمی یہ تصور رکھے کہ مدینہ منورہ باقاعدہ وہ بذات خود برکت ہے، اس کی وجہ سے برکت مل کے باقاعدہ وہ خود برکت دیتا ہے، تو یاد رکھیں یہ جو ہے شرک اکبر ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات تیسری چیز کیا ہے؟ برکت کے لیے کسی کو واسطہ بنانا، کسی کو وسیلہ بنانا۔ آپ جانتے ہیں اس بات کے شروع میں قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ذکر کی گئی، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری، یہ لات، یہ منات، یہ عزیٰ، جو مشرکین مکہ کے بت تھے، وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ باقاعدہ ان سے برکت حاصل کرتے اس غرض سے کہ یہ بت جو ہے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان واسطہ بنیں گے اور قریب کریں گے، اس وجہ سے باقاعدہ ان سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی مسلمانوں کی اکثریت آپ دیکھیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ان اولیاء کو کیوں پکارتے ہو، ان مزاروں کے پاس، ان آستانوں کے پاس، ان چوکھٹوں کے پاس، ان درگاہوں کے پاس کیوں جاتے ہو، جب آپ ان کو سوال کریں گے تو باقاعدہ وہی مشرکین مکہ کا جواب، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں اس لیے ان کو پوجتے ہیں۔ تو لہٰذا آج بھی ہمارے مسلمان وہی جواب دیتے ہیں، درگاہوں مزاروں کو جانے کے بعد ہم ان اولیاء کے ذریعے سے، ان جو ہے قبروں کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ سراسر شرک اکبر ہے۔ مسلمان جہالت کی وجہ سے آج اس شرک میں مبتلا ہے، لا علمی کی وجہ سے آج اس شرک میں مبتلا ہے۔ تو لہٰذا تیسری چیز جو شرک اکبر ہے وہ کیا ہے؟ برکت کے لیے کسی کو واسطہ بنانا، کسی کو وسیلہ بنانا، یہ بھی شرک اکبر ہے۔ محترم حاضرین، مؤلف رحمہ اللہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عہد بکفر وللمشرکین صدرۃ یعکفون عندها وینوتون بها اسلحتهم۔ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حنین کی جانب، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، اور ہم لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، یعنی کفر کو چھوڑے، بالکل قریب کا زمانہ تھا، کفر کو چھوڑنے کا بالکل قریب کا زمانہ تھا، ابھی ہم نئے مسلمان ہوئے تھے۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ صِدْرَةٌ، اور مشرکین کے ایک بیری کا درخت تھا، باقاعدہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ اس بیری کے درخت پر اپنی تلواروں کو، اپنے تیروں کو باقاعدہ لٹکایا کرتے تھے اور باقاعدہ وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ یقال لها ذات انوات، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذات انوات کہا جاتا ہے۔ فمررنا بسدرۃ،
تو ہمارا گزر جو ہے اس بیری کے درخت سے ہوا. فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی جو اس بیری کا درخت ہے، ہمارے لیے بھی ایک ایسا بیری کا درخت بنا دیجئے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب اس شرک کا مطالبہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اکبر. تعجب سے سخت الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اکبر، یا دوسری روایتوں میں اللہ کے نبی نے سبحان اللہ کہا. انہا السنن، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہی تو گزری ہوئی گمراہیاں تھی. قلتم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. قالت بنو اسرائیل علی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے بھی بالکل اسی طرح کا مطالبہ کیا تھا. کیا مطالبہ کیا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہ آلیہ قال انکم قوم تجہلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کیا مطالبہ کیا؟ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دیجئے جس طرح یہ لوگ معبود کی عبادت کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بڑی جاہل قوم ہو. اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہیں فرعون سے نجات دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اسلام کی دولت سے نوازا، اتنا بڑا اعزاز عطا کیا، اور تم جو ہے شرک کا مطالبہ کر رہے ہو. قال انکم قوم تجہلون، تم بڑی جاہل قوم ہو. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا مطالبہ تو بالکل وہی مطالبہ ہے جو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، اور اللہ کے نبی نے کہا لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، رواہ الترمذی وصححہ. ترمذی شریف کی روایت ہے اور یہ بالکل صحیح روایت ہے. تو محترم حاضرین، اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی درخت پتھر سے عقیدہ رکھنا وہ بذات خود برکت کا ذریعہ ہے، یہ سراسر اس کو معبود بنا لینا ہے. محترم حاضرین، صحابہ نے دو عذر پیش کیے اس حدیث کے اندر. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اس کے شرک ہونے کا انہیں علم نہیں تھا، یعنی باقاعدہ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر پیش کیا کہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ شرک ہے. اور اسی طرح سے وہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یعنی اتنا ان کا مضبوط ایمان، ابھی انہیں شرک کے تعلق سے اتنا علم نہیں ہوا تھا، ابھی وہ کفر کا زمانہ چھوڑ کر ابھی مسلمان ہوئے تھے. محترم حاضرین، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ بیری کے درخت پر باقاعدہ اپنے تیروں کو اور اپنے تلواروں کو اس عقیدے کے ساتھ لٹکایا کرتے تھے کہ اس درخت پر لٹکانے کی وجہ سے ان کے تیر اور ان کے تلوار دھاری دار ہو جائیں گے، تیز ہو جائیں گے، اور ان کو جنگ کے اندر فتح نصیب ہوگی. اس عقیدے سے جو ہے باقاعدہ اپنے تیروں کو تلواروں کو لٹکایا کرتے تھے. اور آج بھی مسلمانوں کی اکثریت یہی عقیدہ، برکت کا عقیدہ، مزاروں سے، آستانوں سے، چوکھٹوں سے، پنجوں سے رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے باقاعدہ ان کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور باقاعدہ وہاں کپڑے دھاگے باندھنے سے اور تالے لٹکانے سے باقاعدہ ان کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں. جس طرح مشرکین مکہ بیری کے درخت پر اپنے تیروں کو تلواروں کو لٹکا کر جو عقیدہ رکھتے تھے، وہی آج کے مسلمان مزاروں سے، قبروں سے وہی عقیدے رکھتے ہیں جو کہ سراسر شرکیہ عقیدہ ہے. محترم حاضرین، یہ جو مطالبہ تھا شرک کا مطالبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محض شرک کا مطالبہ کیا تھا، چاہے وہ شرک اکبر ہو چاہے وہ شرک اصغر ہو، لیکن شرک نہیں کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شرک نہیں کیا، صرف شرک کا مطالبہ کیا. اور باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ڈانٹا. اور اسی طرح سے حضرات باقاعدہ ان کے پاس عذر بھی موجود تھا کہ وہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کو معذور نہیں سمجھا. صحابہ نے جو مطالبہ کیا ان کے عذر کو لے کر اللہ کے نبی خاموش نہیں رہے، بلکہ تین جو ہے سخت الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال کیے. ایک تو فوراً اللہ کے نبی نے غصے سے اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ یہی تو پچھلی قوموں کی گمراہیاں ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم بھی پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے. اللہ کے نبی نے یہ تمام سخت الفاظ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے استعمال کیے۔ محترم حاضرین، اب آئیے دیکھتے ہیں ممنوع تبرک کا دوسرا حکم کیا ہے، یعنی جو شرک اصغر ہے، یعنی ممنوع تبرک کا دوسرا حکم۔ ممنوع تبرک کا دوسرا حکم شرک اصغر ہے۔ یہ شرک اصغر کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوگا جب کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ برکت دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ عقیدہ باقاعدہ آدمی رکھتا ہے، لیکن ایسی جگہوں سے برکت حاصل کرے جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں۔ مثال کے طور پر حرم میں جا کر وہاں کی مٹی اٹھا لینا، جو کہ قرآن اور حدیث کے اندر دلیل موجود نہیں ہے۔ یعنی عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکت دینے والی ہے، لیکن طریقہ اور ذریعہ انہوں نے کون سا اپنایا جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، جس کو شریعت نے برکت نہیں کہا ہے، تو لہٰذا یہ شرک اصغر ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات ایک بات یہ بھی ہے، آثار صالحین سے تبرک حاصل کرنے کا حکم کیسا ہے؟ آثار صالحین کا مطلب کیا ہے؟ جو نیک اور صالح اور متقی لوگ جو گزر چکے ہیں، ان کے نشانات، ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کا جبہ، اور اسی طرح ان کے جسم، ان کے بالوں سے برکت حاصل کرنا کیسا ہے؟ تو آپ بنیادی یہ چیزیں آپ یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نیک شخص، حتیٰ کہ کسی صحابی کے آثار سے بھی برکت حاصل کرنا جائز نہیں، بلکہ حرام ہے، اور یہ عمل بدعت ہے۔ تو محترم حاضرین، آپ یاد رکھ لیں، صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے آثار سے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپس میں کبھی بھی کسی کے آثار سے برکت حاصل نہیں کیے، یہاں تک کہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ کی زندگی کو آپ اٹھا کر پڑھیں، انہوں نے کبھی کسی صحابی کے آثار سے برکت کو حاصل نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جو بڑے معزز لوگ تھے اس دنیا کے اندر، صحابہ اکرام کے بعد تابعین، جن کے خصوصاً نام جن کا ذکر کیا جاتا ہے، کبار تابعین سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، علی بن الحسین، اویس القرنی رحمۃ اللہ علیہ، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کبار تابعین سے بھی یہ برکت کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی صحابی سے، صحابی کے آثار سے برکت حاصل کیا۔ اور اسی طرح سے حضرات جو آدمی ایسا کرتا ہے گویا کہ وہ آدمی بدعت کو ایجاد کرتا ہے۔ اور اسی طرح بعد میں آنے والے، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ کتنا بھی نیک آدمی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کبھی ہو نہیں سکتا۔ اور اسی طرح نیک اور صالحیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ فلاں آدمی نیک ہے، میں اس سے برکت حاصل کروں گا، یاد رکھ لیں صالحیت اور نیکی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور صالحیت کے لیے نص ضروری ہے کہ فلاں آدمی نیک ہے، اس کے لیے نص ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات اگر کسی کو نیک مان لیا جائے، دنیا کے اندر آپ ظاہر چیز کو دیکھ کر اس کو نیک مان لے، تو اس کا خاتمہ کیسے ہونے والا ہے یہ آپ کو علم نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نیک اور صالح انسان کے آثار سے برکت حاصل کرنا یہ بدعت ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صالحین کے آثار باقاعدہ خود برکت عطا کرتے ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے۔ کوئی آدمی کسی مزار کے پاس اور اسی طرح کسی آستانے کے پاس یا کسی پیر یا کسی بزرگ کے جبے کو لے کر یا ان کی پگڑی کو لے کر یا ان کے ہاتھوں کو چوم کر یہ عقیدہ رکھے بذات خود یہ شفا ہیں، بذات خود یہ برکت دینے والے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ وہ آدمی شرک اکبر میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ کچھ چیزیں تھیں جو ممنوع برکتیں تھیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرنے کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی کے آثار کا مطلب آپ کا جسم، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر اور آپ کا کپڑا، آپ کے برتن، یہاں تک کہ آپ کا پسینہ، یہ بالکل جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے کپڑوں سے، آپ کے بالوں سے،
اور آپ کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہونے سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنی آنکھوں دیکھا حال صحابہ کا بیان فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام جب اللہ کے نبی وضو کرتے تو آپ کے وضو کے قطرات کو زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی رسول جو ہے آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرتے۔ اور دوسری دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے اور آپ نے آرام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے کہ میری ماں ایک شیشی لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ پونچھ کر اس میں ڈالنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے کہا کہ اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ کا پسینہ ہے جس کو ہم اپنی خوشبو کے لیے اپنے باقاعدہ خوشبو میں استعمال کرتے ہیں، اور آپ کا پسینہ بھی خوشبودار ہوتا ہے۔ تو محترم حاضرین، ان دلائل سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ذات اور آثار کے اعتبار سے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبارک بنایا تھا، اور آپ کے آثار سے باقاعدہ برکت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ابھی تک باقی ہیں؟ آپ کا جبہ ہو یا آپ کے برتن ہو، آپ کے جوتے ہوں یا آپ کے منہ مبارک، آپ کے بال، کیا ابھی تک باقی ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے مکار، فریبی، بدعتی اور جھوٹے علماء کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ لوگوں کے مال کو بٹورنے کے لیے، لوگوں کی مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹ گھڑ کر کسی کا جوتا یا کسی کا چپل یا کسی کا بال یا کسی کا جبہ لا کر باقاعدہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو اس سے برکت حاصل کرنے کا باقاعدہ تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ کیا؟ یہ مکاری ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے۔ اس لیے کہ آپ یاد رکھیں کہ اس کا جواب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اب اس دور میں مفقود ہیں، موجود نہیں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ یاد رکھیں کہ اس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مفقود ہیں، موجود نہیں ہیں۔ آثار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرنے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو بھی آج جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ حقیقت سے بہت دور ہوتا ہے، یہ حقیقت میں لوگوں کی مکاری ہوتی ہے۔ لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں، ایک بنیادی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے باقاعدہ برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اور باقاعدہ اس کے دلائل موجود ہیں، جیسا کہ میں نے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو محترم حاضرین، یہ باب آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ برکت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ درختوں سے اور اسی طرح سے پتھروں سے، بتوں سے اور آثار سے یہ تمام جو ہے برکتیں حاصل نہیں ہوتی، بلکہ قرآن اور حدیث کی دلیل اس کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا باقاعدہ برکت کے اصول اور ضابطے بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور آپ یاد رکھیں کہ برکت کو حصول کرنے کا ذریعہ کیسا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ برکت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ کتاب التوحید کا 9واں باب تھا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ باب ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جن چیزوں کو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔